السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن پر آپ روزانہ کی بنیاد پر قبلہ قاری بشیر احمد tonsavi صاحب مدہ ذلہ العالی آپ کا ڈیلی درس قرآن، درس حدیث، اسلامی بیانات، روزمرہ کے مسائل، روزانہ کی اچھی بات اور واٹس ایپ اسٹیٹس سن سکتے ہیں۔ تو سننے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل حافظ او آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ نہیں بلکہ کروڑاں شکر ادا کریں ہم تو پھر بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان جیسا عظیم مہینہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت اس مہینے میں کثیر تعداد کے اندر حضور کی امت کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، روزانہ جس وقت ہم روزہ افطار کرتے ہیں، افطاری کے ٹائم 60,000 ان بندوں کی بخشش فرماتا ہے جو گنہگار ہوتے ہیں۔ 60,000۔ تو پھر یہ سلسلہ لگاتار آخری روزے تک اللہ تعالیٰ اسی طرح حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو جس رات شوال کا چاند چڑھتا ہے تو جتنے پورے مہینے کے اندر اللہ نے بخشش فرمائی، اتنی ہی تعداد کے اندر پھر حضور کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ماہ مقدس ہمارے لیے بخشش کا سامان لے کر آیا ہے۔ صوم کا معنی ہے رک جانا، رمضان کا معنی رم سے نکلا ہے۔ یہ جو عرب کے اندر ان مہینوں کے نام رکھے گئے، جس طرح کہ ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، پہلی چیز یہ ہے ہمیں یہ مہینے یاد ہونے چاہیے۔ ہم انگریزوں کی تاریخ تو ان کے مہینے تو یاد رکھتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلامی مہینے ہیں، ہمارا اسلام ہمیں یہ کلچر دیتا ہے تو اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ان مہینوں کے نام آنے چاہیے۔ تو جس وقت یہ رمضان کا نام رکھا گیا اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، سخت گرمی، سخت دھوپ۔ تو ماہ مقدس اس مہینے کے اندر آیا تو یہ نام رمضان رکھا گیا۔ اس کا معنی کہ جلا دینا، راکھ کر دینا۔ رمضان کا معنی کہ جلا دینا، جس طرح لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے، راکھ بن جاتی ہے، تو فرمایا اسی طرح رمضان جو بندہ مومن ماہ مقدس کا روزہ رکھتا ہے، فرمایا وہ روزہ تمہارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تمہارا جو من ہے، تمہارا جو ایمان ہے، تمہارا جو نفس ہے، اس سے اللہ منور اور روشن کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ماہ مقدس کی یہ فضیلت ہے، رمضان کی فضیلت ہے۔ ہم 11 مہینے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ ترقی، وہ مقام، وہ بلندی، وہ شان، وہ تقویٰ نہیں ملتا۔ آپ اکیلے بیٹھے ہیں، ماہ رمضان ہے، آپ کو بھوک نے ستایا ہے، کھانے آپ کے سامنے ہیں، لیکن آپ کی نظر بھی نہیں جاتی۔
دل کے اندر ایک وہ تحریک ہے، وہ ایک پیغام ہے جو تمہیں جگا رہا ہے تمہارے ایمان کو، حالانکہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کا ایمان روزے نے اتنا بلند کر دیا ہے، آپ کہتے ہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، آپ کلی کرتے ہیں، یہ تقویٰ ملتا ہے۔ تو ارادہ یہ ذہن ہوتا ہے کہیں پانی کے قطرے میرے حلق میں نہ چلے جائیں، میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ حالانکہ 11 مہینوں کے اندر یہ شان نہیں ملتی، تو اس ماہ رمضان نے ہمیں یہ انعام عطا کیا ہے، جس کا اللہ پاک نے اس آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ماہ رمضان آپ کو نیچے سے اٹھا کے بلندی پہ کھڑا کرتا ہے، تقوی کے مقام پہ کھڑا کرتا ہے، رب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ ہمیں ہر برائی سے منع کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک مشق ہے، جس طرح کلاس کے اندر استاد بچوں کو مشق کراتا ہے، پڑھاتا ہے، وہ بار بار پڑھتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کو یاد ہو جائے۔ تو یہ ماہ رمضان جو 11 مہینے ہم سے غلطی کوتاہی اللہ کی نافرمانیاں ہو گئیں، تو یہ 11 مہینوں کی اس برائیوں کو، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے یہ مشق کرانے کے لیے آیا ہے، یہ سبق یاد کرانے کے لیے آیا ہے کہ اے ایمان والو آ جاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے بخشش کے سامان تیار کر رکھیں۔ یہ یاد رکھیں، پہلا روزہ ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ یہ پہلا روزہ ہمارے والد گرامی، ہر انسان کے والد ہیں، باپ ہیں، یہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا۔ حضور علیہ السلام کی اس امت کی اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 10 صفتیں بیان فرمائیں، ان کی یہ شان ہوگی، ان کا یہ مقام ہوگا، یہ حضور کی ہمارے لیے آپ نیکی کا ارادہ کر لیں کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، نہ آپ نے نہیں کیا، موقع نہیں آیا، نہیں کر پائے، اللہ نے ایک نیکی لکھ دی ہے، ایک نیکی آپ کے نام اعمال کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ یہ پہلی کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ شرف عطا نہیں کیا، یہ آپ کو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں عطا کیا۔ تو فرمایا اسی طرح آپ نیکی کر لیں، ایک نیکی کے بدلے کے اندر اللہ نے 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا اس قرآن مجید کے اندر۔ خلوص اور اخلاص کے ساتھ کیا اس عمل کو، پھر 10 نیکیاں نہیں، 700 نیکیاں۔ حالانکہ نیکی آپ نے ایک کی ہے، لیکن اللہ آپ کو 700 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ تو کس سبب سے؟ آپ کے خلوص سے، آپ کے اخلاص سے۔ تو یہ حضور کی امت کو عطا کیا ہے اللہ پاک نے یہ شرف، یہ مقام۔ تو ان 10 صفتوں میں سے ایک صفت یہ ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ تو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا جو آخری محبوب آ رہا ہے اس کا آخری زمانہ ہوگا، فرمایا میں اپنے محبوب کی امت کو ماہ رمضان تحفے کے طور پہ دوں گا۔ تو فرمایا ان 10 میں سے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آنکھ کا روزہ، نگاہ کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ۔ اور میں اکثر ماہ رمضان کے پہلے روزے کو یہ بات کرتا ہوں، مسجد کے اندر رش ہوتا ہے، کسی آدمی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کے ساتھ طلب کلامی کے ساتھ پیش نہیں آنا، اور خاص طور پہ کسی کا جوتا اٹھا کے نہیں لے جانا۔ خاص طور پہ یہ خیال کرنا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو میں نے کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، تکلیف کا سبب نہیں بننا، بلکہ جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا
مسلمان کا بھائی ہے اور یہ ایک دوسرے کی طرح دیوار کی مانند ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ آخر میں یہ سنتے ادا کر لیں، 35 منٹ میں نماز پڑھی۔